السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں، اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانہ غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے درود کا نذرانہ بڑی محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا موضوع محرم الحرام پر ہے، اور آپ سب کو یہ ہجری سن اسلامک سال کا آغاز جو ہونے والا ہے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم گزشتہ سال سے بہتر اس سال کو، ہمارے لیے آنے والے سال کو ہمارے لیے مبارک کرے۔ اللہ اس سال میں ہمیں وہ اپنے رحمتوں سے، فرحتوں سے، نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اپنے اچھے بندوں میں، پیارے بندوں میں، نیک بندوں میں، حضور پاک کے پیارے امتی میں ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو، اور اللہ کے رسول کے اہل بیت بھی راضی ہو، اللہ کرے ایسا بنا دے۔ غور و تفکر کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر آنے والا سال جب آتا ہے تو جانے والا سال بہت سی ہماری نعمتیں لے کر چلے جاتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے۔ زندگی رفتہ رفتہ، صبح شام کا آنا، یہ وقت کی گردش ہمیں کچھ سمجھاتی ہے، سکھاتی ہے۔ ہر چیز پہ ہم نے پہرے لگا رکھے ہیں، لیکن وقت پہ اور عمر پہ کوئی پہرا نہیں ہے، کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے کہ کس طریقے سے ہماری عمر
ہم سے نکلتی جاتی ہے. ہمارا وقت، کبھی ہم بچے تھے، پھر جوان تھے، پھر بوڑھے ہوتے پہ ہیں، اور دھیرے دھیرے ہر آنے والی موت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ فنا ہونے والی زندگی ہے اور ایک آخرت ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو آئیے اس نئے سال کے آغاز کے پہلے ہم اپنے آپ سے کچھ وعدے کریں کہ زندگی کو یوں گزارے، جتنی گھڑیاں، جتنی زندگی ہماری سانسیں بچی ہے، اس میں اللہ رب العزت ہمیں وہ ہدایت عطا فرمائے. اس کی ہدایت کے بنا تو ہم ایک نیکی بھی نہیں کر سکتے، سانس بھی نہیں لے سکتے. اللہ کرے وہ ہدایت دے ہم کو کہ ہم نیکیاں کرنے والے بن جائے، اللہ کے فرما بردار، اطاعت گزار، اس کے رسول کے اطاعت گزار بن جائے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف کھانے والے بن جائے، اللہ سے سچی پکی محبت کرنے والے بن جائے. اسی ضمن میں ہم آئیے دو حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. ہم وعدہ کریں نا کہ آئندہ سال سے، آنے والے سال سے اور ابھی سے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کو معیاری زندگی، ڈسپلن والی زندگی بنائیں. آقا فرماتے ہیں، مدنی آقا، سونی آقا، پیارے آقا، رب کے محبوب، دانائے غیوب، ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو 3 باتیں اپنے بچوں میں پیدا کرو، سکھاؤ. پہلی بات، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھاؤ. قرآن پاک کو سمجھ کے، ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، سمجھ کے کیا احکام ان پہ صادر کیے اللہ نے، وہ سب سمجھاؤ. قرآن پاک کو پڑھنا سکھاؤ. قرآن نور عرفان ہے. ساری دنیا کی چیزیں، اگر آپ ساری دنیا کی ڈگریاں لے لو، چاہے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کلیکٹر بنو، ڈاکٹر جو چاہے بنو، ڈاکٹر بنو گے، زولاجی پڑھو گے، باٹنی پڑھو گے، انسان بننا نہیں معلوم. اس میں انسان کے بارے میں، اس کی نسیں کتنی ہیں، ہڈیاں کتنی ہیں، خون کا کتنا بہاؤ ہے اور کیسا ہونا چاہیے، اور کڈنی کیسے کام کرتی ہے، یہ میڈیکل سائنس سکھاتا ہے. لیکن انسان کو، انسان کے بدن کی تو بارے میں پورا سکھاتا ہے، لیکن انسان کو، آدمی کو انسان بننا نہیں سکھاتا. آدمی کو انسان بننا صرف قرآن کریم سکھاتا ہے. اللہ کی روشن کتاب قرآن کریم سکھاتا ہے. قرآن کو جب بچہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے احکام کو جانتا ہے، اور احکاموں کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو انسان جب ڈھالتا ہے، تب جا کے وہ بندہ بنتا ہے. صحیح معنوں میں وہ ڈسپلن والا بنتا ہے. صحیح معنوں میں اسے غور و تفکر کرنا آ جاتا ہے، اسے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے. اس لیے آقا نے کتنی پیاری بات بتائی کہ اپنے بچوں کو کیا کرو 3 باتیں سکھاؤ. پہلی، قرآن کریم کو پڑھنا بھی سکھاؤ، سمجھنا بھی سکھاؤ. اور دوسری بات یہ، میرے آقا فرماتے ہیں ان میں میری محبت پیدا کرو. ان میں کیا کرو؟ ان میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرو. اللہ آقا فرما رہے ہیں ان میں میری محبت پیدا کرو، انہیں میری محبت سکھاؤ. انہیں میری محبت کیسے سکھاؤ؟ کیونکہ جب اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. جو رسول کا نہیں وہ اللہ کا نہیں. اور رسول سے محبت عین ایمان ہے. ایمان کی پہچان محبت رسول ہے. جس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے سے کھل جائے، وہ رسول کا دیوانہ ہے. رسول سے محبت کرنا. آقا فرماتے دوسرا کام کون سا؟ اپنے بچوں کو محبت رسول سکھاؤ. کیونکہ کوئی بندہ، آقا فرماتے کہ کوئی بھی بندہ جب تک مسلمان نہیں ہوتا، کامل ایمان والا نہیں ہوتا، جس کے نزدیک میری محبت
اس کی جان سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ اس کے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، تب تک وہ اللہ کے نزدیک بھی نہیں ہو سکتا۔ کامل مومن تبھی ہوں گا جب وہ اللہ کے رسول سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے تمام دنیا کے جتنے رشتے ان سب سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اللہ کے رسول سے، اللہ کے حبیب سے، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والا بن جائے۔ اور تیسری چیز مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں، تیسری چیز ارشاد فرماتے ہیں، انہیں میری اہل بیت سے محبت کرنے والا بناؤ، انہیں میری اہل بیت سے محبت کرنے والا بناؤ۔ اہل بیت کی محبت ایمان ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہو نا، کیوں کرتے ہو؟ بولو اللہ سے محبت کرتے ہو نا، کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری کائنات میں ہمیں نعمتیں دی، زندگی دی، خوشیاں دی، آل اولاد دی، بھائی بہن دیے، ماں باپ دیے، اور یہ دنیا کی رنگ رنگی چیزیں ہمیں نعمتوں کے طور پر دی۔ اس کے شکریہ میں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں؟ اور اس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت سے محبت کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، تین چیزیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ کیا سکھانا ہے اپنے بچوں کو؟ قرآن پاک کا حافظ بناؤ، حافظ نہیں بنا سکتے تو پڑھنا تو سکھاؤ، صحیح ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاؤ۔ مہنگے مہنگے ٹیوشنس لگاتے ہو، یہ سارے سبجیکٹس ہیں، میتھس ہے، انگلش ہے، بایولوجی ہے، باٹنی ہے، اور نہ جانے کتنے اکنامکس ہے اور ہسٹری ہے، اور اس کے لیے بورڈ کا ایگزام آتا ہے تو ماں باپ بڑے بڑے پیکج لیتے ہیں اور بڑی بڑے ٹیوشنس لگا کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ لیکن جہاں قرآن کی بات آتی ہے تو ایسے کسی کو بھی اپنے بچوں کو سونپ دیتے ہیں، اور پھر وہ کچھ بھی الٹا سیدھا وہ پڑھا دے، سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، نہ مطلب ہی سمجھ میں آیا، ساری زندگی بیت جاتی ہے، موت بھی آ جاتی ہے، مر کھپ بھی جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں کیا میسج ہمارے لیے آیا وہ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم نے سکھانا ضروری نہیں سمجھا اپنے بچوں کو۔ دنیا کی پڑھائی میں تو ہم بالکل بڑھ چڑھ کے کمپٹیشن میں رہتے ہیں، ہمارا بچہ ٹاپر ہونا چاہیے، لیکن ہمارا بچہ قرآن پاک کو بھی جانتا ہے، یہ ماں باپ کو فکر نہیں ہے، ان کے آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھانے والا بنائے۔ قرآن پاک کو سکھانے کے لیے ہم کوششیں کریں کہ اچھے طریقے سے سیکھیں۔ دوسرا، حضور پاک سے جان سے زیادہ محبت کہ ناموس رسالت پہ اپنی جان کو مر جانے کے لائق بنا لینا، حضور پاک کی محبت پہ، حضور پاک کی ناموس پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا اپنی اولاد میں، کہ ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے، گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، گستاخ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ محبت جس دن آئے گی نا، اس دن مسلمان ہو جائے گا۔ مجال ہے پھر کوئی نبی کی شان گستاخی کر سکے؟ اللہ ایسی صلاحیتیں ہم سب میں پیدا کرے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت وضو فرما رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے تھے، وضو۔ اور صحابہ کرام بڑھ چڑھ کے دوڑ کے بالکل آپ کے آس پاس پانی کو جھیل رہے تھے، وضو کے گرنے والے پانی کو، وضو سے گرنے والا جو پانی جب کلی کیا تو پانی گرتا ہے نیچے، اس کو کیچ کر رہے تھے، چھیل رہے تھے، اور چھیل کے کوئی پی رہا تھا، کوئی چہرے پہ مل رہا تھا، کوئی سر پہ مل رہا تھا، کوئی سینے پہ لگا رہا تھا۔ اس طریقے سے یہ والہانہ محبت تھی صحابہ کرام کو اپنے حضور پاک سے، اتنی محبت۔ پیارے آقا نے جب یہ عمل ان کا دیکھا، مسکرا دیے، ارشاد فرماتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہو اے میرے ساتھیوں، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ وضو کا پانی جھیل کے پی رہے ہو، چہرے پہ لگا رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ سوال کیا۔ یا رسول اللہ، یہ کام ہم اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ کام جو کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اللہ کے رسول کی
محبت میں کر رہے ہیں یا رسول اللہ۔ اچھا، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں محبت کیسے کہتے ہیں؟ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو محبت کیسی کرنا ہے میں تمہیں بتاؤں گا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ تو محبت ہے، اچھی بات ہے کہ حضور پاک کے تو جسم اطہر سے گرے قطرے جو ہے وہ ان خوش نصیبوں کو ملے نا، اور وہ صحابہ کرام تو آپ کے لیے بھی جان دینے کو تیار رہے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنی پراپرٹی، اپنا مال، سب کچھ دین کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ محبت تو تھی آپ کی جیسی۔ ہمیں بتانا مقصد تھا اپنے صحابیوں کے ذریعے، کسی بتانا، وہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے پوچھا بتائیے یا رسول اللہ آپ سے محبت کیسی ہو۔ تو محبت کا مطلب آقا نے سمجھایا کہ اے میرے ساتھیوں سنو، اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج کل تو نماز میں جھوٹ، نماز ہوتی نہیں ہوتی بولے نماز ہو گئی، پل پل پہ جھوٹ، مسلمان نہیں رہ جاتا وہ۔ اگر اس درمیان جھوٹ بولنے میں اگر مر گیا نا تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ جھوٹ سے تو پوری دنیا بھری پڑی ہے۔ جھوٹ کو تو یوں سمجھ لیا جیسے اس کے بنا تو زندگی نہیں ہے۔ جھوٹ، آقا فرماتے ہیں میرا امتی، مجھ سے چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کیا کہا؟ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ مجھ سے محبت کرنے والے کی نشانی کیا ہے؟ جو حضور سے محبت کرے، کوئی بول دے تو یہ رسول کا امتی دھوکہ دے رہا ہے۔ ہمارے ماں باپ کو کوئی برا بول دے تو کتنا برا لگتا ہے، کوئی یہ کہہ دے کہ یہ رسول کا امتی ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ رسول کا امتی ہے، دھوکے دیتا ہے، یہ رسول کا امتی ہے۔ اسی 4 چیز بتائی آقا نے۔ پہلا، میرے مجھ سے کوئی محبت کرنے والا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا۔ دوسرا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، دیانتداری سے رہے گا۔ ہاں کسی کی مجبوری ہوتی ہے اور لوگ سمجھ لے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، اس کی مجبوری کو مسلمان نہ سمجھے اور اس کو تنگ کرے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر اس کی غلطی ہے۔ اللہ کی نظر میں ہمیشہ اپنے آپ کو سچا بنائے رکھے، اللہ کی نظر میں کبھی دھوکے باز نہ رہے۔ کسی مومن کو جو حضور پاک کا امتی ہے وہ یہ سوچ کے دھوکہ نہ دے کہ چلتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، اللہ اکبر۔ اور تیسرا بتایا، مسلمان سمجھ سکتا ہے میرا امتی ہرگز وہ مسلمان نہیں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو جائے، 24 گھنٹے وہ اس کو ڈسٹرب کرے، پریشان کرے۔ آقا نے فرما دیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر حضور پاک سے جس کو محبت ہوگی وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دے گا، اپنے پڑوسی کو کا نقصان نہیں کرے گا۔ اور چوتھی چیز کیا بتائی آقا نے؟ چوتھی چیز بتائی، جس کو مجھ سے محبت ہے وہ میری اہل بیت سے محبت کرے گا۔ جسے مجھ سے محبت ہے، جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ میری اہل بیت سے محبت کرے، میرے گھر والوں سے محبت کرے۔ کیا پیاری بات ہے۔ آئیے ہم عہد کریں۔ آج تو سارا عالم ان 4 اچھائیوں سے نہ واقف ہے، واقف ہیں لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے۔ آخرت کی تو پرواہ ہی نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ نئے سال سے ہم وعدے کریں اپنے آپ سے کہ بس ہم بولے تو سچ بولے،
وعدہ کرے تو پورا کرے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہیں، اور حضور پاک کے اہل بیت سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے والے بنے رہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے سب بچ گئے تھے۔ جو نوح علیہ السلام کشتی کے مانند میری اہل بیت ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ اسی طریقے سے جس نے میری اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیا، آپ کے راستے پہ جو چلا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، اہل بیت سے محبت کرنا۔ آئیے اہل بیت